بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِكُلٍّ وَجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ أَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اور ہر ایک کے لیے ایک سمت ہے اور اسی کی طرف رخ کرنے والا ہے، تو تم نیکیوں کی راہ میں سبقت کرو، جہاں کہیں بھی تم ہوگے اللہ تم سب کو جمع کرے گا، بے شک اللہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔ اور جہاں کہیں سے بھی تم نکلو تو اپنا رخ مسجد حرام ہی کی طرف کرو، بے شک یہی حق ہے تمہارے رب کی جانب سے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے بے خبر نہیں ہے۔ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي وَلِيُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ اور جہاں کہیں سے بھی تم نکلو تو اپنا رخ مسجد حرام ہی کی طرف کرو، اور جہاں کہیں بھی تم ہو تو اپنا رخ اس کی جانب کرو، تاکہ لوگوں کے لیے تمہارے خلاف کوئی حجت باقی نہ رہے، مگر جو ان میں سے ظالم ہیں تو ان سے نہ ڈرو، مجھی سے ڈرو، اور تاکہ میں تم پہ اپنی نعمت تمام کروں، تاکہ تم راہ یاب ہو سکو۔ كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِّنْكُمْ يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا يُزَكِّيكُمْ يُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْمَلُونَ۔ سبحان اللہ۔ چنانچہ ہم نے تم میں ایک رسول بھیجا تم ہی میں سے، جو تمہیں ہماری آیتیں پڑھ کر سناتا اور تمہیں پاک کرتا ہے، اور تمہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے، اور تمہیں ان چیزوں کی تعلیم دیتا ہے جو تم نہیں جانتے۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ۔ تو تم مجھے یاد کرو، یاد رکھو، میں تمہیں یاد رکھوں گا، میری شکر گزاری کرتے رہنا، میری ناشکری نہ کرنا۔ صدق اللہ العظیم۔ پیپر ادھر ادھر ہو جا رہے تھے، تاکہ وہ کل بھی اپنے کوئی کام صحیح طریقہ ہے۔ کوئی بولے تھے اس میں آپ لوگوں میں سے، ہاں مگر میں بولا کہ ایک جگہ رہتا، پھر کبھی تصحیح کی ضرورت پڑ گئی۔ ڈیٹ وائز ہے الحمدللہ۔ آج کے اہم نکات: عبادت کے لیے سمت کا بیان، سفر ہو ہجر میں ہو سمت کا خیال رکھنا، صرف ڈر خدا اے قدوس کا رکھنا، نعمت کا ذکر ہدایت کے لیے، اور ذکر اللہ کی بات، آخر میں فذکرونی اذکرکم کی جو آیت ہے۔ کعبۃ اللہ کی طرف متوجہ کرنے کا واحد مقصد ساری امت کو ایک مرکز، ایک خدا واحد کے گھر کی طرف متوجہ کرنا ہے۔ دنیا میں جہاں جہاں لوگ رہتے ہیں نا، ان کو ایک مرکز کی طرف جو ہے ان کے کو لانے کے لیے کعبۃ اللہ کا ہے۔ اللہ کی کیا مشیت ہے وہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے، ایک ظاہری جو باتیں ہیں۔ سفر میں ہو کہ ہجر میں ہو، ہر حال میں اپنا منہ کا رخ کعبۃ اللہ کی طرف کرنا ہے۔ اب آپ جب گھر سے نکلتے ہیں تو اب نماز کے لیے جو ہے نا
آج کل تو خیر ہر قسم کے حالات آ گئے، کعبے کا رخ بھی بتاتا آپ کو. بہرحال اگر ویسے حالات نہیں، آپ کچھ سمت کا تعین نہیں کر سکے تو وہ الگ مسئلہ ہے، لیکن سمت کا تعین کرنے کی کوشش کرنا، پھر ادھر جو ہے کعبے کی طرف جو ہے منہ کرنا. ویسے اللہ کے لیے کوئی سمت نہیں، اللہ کے لیے کوئی سمت نہیں ہے، فضے کا موجود ہے، مگر یہ ساری امت کے لیے حکم ہے. اور اصل میں اللہ کے گھر کی طرف متوجہ ہونے کا مقصد خدائے واحد کے خیال کو دل میں اتارنا ہے. اصل جو مقصد کیا ہے، اب اللہ کا وہ گھر ہے بول کے معلوم ہے، تو اس کا جو خیال ہے نا، وہ اللہ کے خیال کو دل میں اتارنا ہے. ظاہری طور پر اپنے منہ کو کعبۃ اللہ کی طرف کرنے کے بعد دل کی توجہ بھی اللہ کی طرف کرنا. ادھر تو منہ کر لیے کعبے کی طرف، جس کا گھر ہے اللہ کا گھر، اب اللہ کی توجہ بھی دل میں اتارنا. دل میں وسوسات آتے، خیالات آتے، وہ بھی پاک کرنا ہے. یہی نیکیوں میں سبقت لے جانے والا عمل ہے. یعنی آپ دل کے اندر جو خشیت پیدا کرنا ہے، اللہ کی حضوری کا جو ہے خیال لانا ہے، یہی نیکیوں میں سبقت لے کے جانے والا عمل ہے. منہ کعبے کی طرف اور دل اللہ کی طرف، دل متوجہ اللہ کی طرف نہیں تو وہ عبادت صحیح عبادت نہیں. اگر آپ منہ تو ادھر کر لے رہے ہیں لیکن دل کی حضوری نہیں ہے، دل سے جو ہے وہ نہیں ہے، تو ایسی عبادت جو ہے نا، اللہ تو قبول کرنے کا وہ معاملہ ہے، لیکن ظاہری تو اپنے کو محسوس ہوتا کہ وہ عبادت جو ہے نا ظاہری طور پہ جو ہے نا وہ نہیں ہے. منہ کا رخ کعبے کی طرف کرنے کے بعد دل کو بھی خدائے واحد کی طرف پھیر دینا، یہی خالص عبادت ہے، اور اسی پر اللہ کی نعمت کا نزول ہوتا ہے. جب دل سے اللہ کی طرف جو ہے متوجہ ہوں گے تو اس کا نعمت نزول ہوتا ہے. ہماری ہدایت کے لیے اللہ کے ایک رسول مبعوث فرما رہے ہیں. ہماری ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ ایک رسول مبعوث فرما رہے ہیں. رسول اللہ علیہ وسلم جو آئے ہیں ان کا ذکر ہے، جو ہم کو آیات پڑھ کے سناتے ہیں، ہمارا تزکیہ کرتے ہیں. تزکیے سے مراد پاک کرتے ہیں، انالیسس، ہماری جو اندر جو برائیاں ہیں، کوتاہیاں ہیں، اس کو دور کرتے ہیں، تزکیہ بولتے ہیں اس کو. اور پھر کتاب اور حکمت کی باتیں بتاتے ہیں تاکہ ہم خدائے واحد کی صحیح عبادت کر سکیں، خدا کا منشا اور مرضی کے مطابق اپنی زندگی گزار سکے. اور یہ کام ہمارے مرشدین اپنے دائروں میں ہمیشہ سے کرتے آ رہے ہیں. ہمارے دائروں میں یہ کام ہوتا تھا، آیتیں پڑھتے تھے، تزکیہ کرتے تھے، اور جو ہے لوگوں کو جو ہے نا حکمت اور کتاب کی تعلیم دیتے تھے تاکہ وہ اللہ کی بندگی میں مزے اٹھائے، اللہ کی بندگی سے جڑ جائے، اللہ سے جڑ جائیں. اور یہ کام تا قیامت جاری رہے گا. ہمارے بزرگان دین مہدی علیہ السلام سے لے کے دائروں میں یہ عمل جاری ہے اور تا قیامت جاری رہے گا. آج بھی جاری ہوگا. ہماری اوجل آنکھیں نہیں دیکھ رہی ہیں، وہ ایک الگ مسئلہ ہے. کہیں نہ کہیں آج بھی جاری ہے یہ کام. ایسے لوگ ہیں دنیا میں جو آیات پڑھتے ہوں، تزکیہ کرتے ہیں، حکمت اور کتاب کا علم دیتے ہیں. فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، ہمارا خدا کو یاد کرنا کیا ہے؟ ہم خدا کو یاد کر رہے ہیں، کیا ہے وہ؟ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، ہمارا خدا کو یاد کرنا کیا ہے؟ عبادات ہو کے معاملات، ہر وقت اللہ کے حکم کو پیش نظر رکھنا، اس کی مرضی پہ راضی رہنا، تکلیف میں صبر اور راحت میں شکر ادا کرنا، اس طرح کی زندگی کو گزارنے کا نام ہی بندگی ہے اور یہی ذکر ہے. ہر معاملے میں اللہ کو پیش نظر رکھنا. کوئی معاملات ہو، زندگی کے ہر طرز عمل میں اللہ کو پیش نظر رکھنا. امام علیہ السلام نے جو ذکر اللہ کی تلقین کی ہے اس پہ قائم رہنا اور اللہ کا اور اس کی تلقین اپنے مرشدوں سے حاصل کرنا. امام علیہ السلام بھی جو ہے ذکر اللہ کی ایک تعلیم دی جس کی تلقین کرے ہیں، لا الہ الا اللہ کی. وہ اپنے مرشدوں سے جو جن سے وابستہ ہیں ان سے تلقین لینا، اور وہ بھی جو ہے کرنا ہے. اوقات ہیں اس کے طریقے ہیں، وہ طریقہ ہے. مگر زندگی کے سارے معاملات میں بھی اللہ کو پیش نظر رکھنا. ہر معاملے میں جو معاملہ پیش کر رہے ہیں کہیں یہ حکم خدا بندی کے خلاف تو نہیں ہے، یہ سوچنا کہ میں غلط کام تو نہیں کر رہا ہوں، اللہ کے حکم، رسول کے حکم یا مہدی علیہ السلام کے حکم کے خلاف تو نہیں ہے یہ کام.
یہ نظریہ انسان بنانا، یہ نظریہ جب بنائیں گا تو اللہ تعالیٰ خود جو ہے آپ کو نعمتیں دیتا. اور اللہ کا ذکر کیا ہے؟ اللہ، ہم تو بول رہے فذکرونی اذکرکم، ہم اللہ کو یاد کر رہے ہیں، اللہ بھی ہم کو یاد کر رہا ہے. اللہ کیسا یاد کر رہے ہیں ہم؟ سوچیے آپ اس بات. اللہ، ہم تو یاد کر رہے ہیں اللہ کو، اللہ کی یاد کیا ہے؟ اللہ جب بول رہا ہے فذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، یا تم مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں گا. تمہیں یاد رکھوں میں کیا ہے؟ تو ہم کو نعمت ہدایت، نعمت معرفت اور نعمت دیدار سے نوازنا اس کی یاد ہے. ہمارے کو نعمت ہدایت دے رہا ہے اللہ میاں. ہدایت سب سے بڑی چیز، قرآن کے ذریعے ہم کو ہدایت مل رہی ہے نا. اور پھر نعمت معرفت، یوزکی کا جو کام ہو رہا ہے، مرشدین جو کر رہے ہیں، جو بھی لوگ جو کر رہے ہیں ان سے معرفت کی جو ہے تعلیم مل رہی ہے. اور پھر جو ہے دیدار کا جو معاملہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے. تو یہ چیزیں اللہ ہم کو، کیونکہ جب ہم اللہ کو یاد کریں گے تو انہیں بھی اپنی یاد میں یہ رکھیں گا، ان کو اس سے نوازے گا. جب ہم اس کو یاد کریں گے، اپنا بندہ ہونے کا حق ادا کریں گے، تو وہ بھی الہ ہونے کے باعث ہم کو ان نعمتوں سے نوازے گا انشاءاللہ. اب وہ تو الہ ہے نا بھائی، ہم بندے کا حق ہم جو ادا کرنا ہے، اور وہ الہ ہے تو وہ بھی الہ ہونے کے باعث جو ہے نا ہماری محنتوں کے اوپر، ہماری عبادتوں کے اوپر ہم کچھ انعام دیں گا نا. دنیا میں بھی انعام ہے، آخرت میں تو ہے ہی ہے. دنیا میں بھی انعام حاصل کرنا ہے. دنیا میں یہ ہے کہ ہدایت حاصل کرنا ہے، معرفت حاصل کرنا ہے، دیدار حاصل کرنا ہے. یہ نعمتیں ہیں خدا کی. اے اللہ، تو ہم کو صحیح بندگی ادا کرنے والا بنا، دل کو تمام وسوسوں سے پاک کر کے تیری توجہ کا مرکز بنا دے، نفس کی شرارتوں سے محفوظ رکھ. ربنا تقبل دعا منی و منکم جمیعا وانت السمیع الدعاء. صدق اللہ العظیم.